बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। पाकिस्तान की नज़रियाती असास लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। तमाम लॉन्ग सवाल आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अब आपको इसके शॉर्ट सवाल करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास स्टार्ट है। नज़रिए के 3 माखूज़ तहरीर करें। नज़रिए के तीन माखूज़ तहरीर करें। हेडिंग लिखिए, नज़रिए के माखूज़ किसी भी नज़रिए के फ़रोग़ का इन्हिसार अफराद के खुलूस, लगन और वफादारी और वाबस्तगी पर होता है। रिपीट, किसी भी नज़रिए के फ़रोग़ का इन्हिसार अफराद के खुलूस, लगन, वफादारी और वाबस्तगी पर होता है। इस्लामी नज़रिया अफराद के ज़हनों पर इसी तरह अंदाज होता है कि इस्लाम के अबदी उसूलों पर उनका ईमान और पुख्ता हो जाता है। इस्लामी नज़रिए का सरचश्मा कुरान मजीद, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात के मुताबिक रस्म व रिवाज हैं। इस्लामी नज़रिए के मबा व माखूज़ दर्ज हैं। इस्लामी नज़रिए के 3 माखूज़ दर्ज हैं। इस्लामी नज़रिए के 3 माखूज़ इस्लामी नज़रिए के 3 माखूज़ दर्ज झेल हैं। नंबर 1 कुरान मजीद, कुरान मजीद इस्लाम की अबदी असास है। इससे लोगों के माशरती और माशी क़वानीन के सिलसिले में माशी क़वानीन के सिलसिले में मुफस्सिल और मुकम्मल रहनुमाई हासिल होती है, जिसकी बदौलत इनफरादी और इज्तिमाई सतहों पर ज़िंदगी खुशगवार, पुरअमन और बामकसद हो जाती है। पहला हेडिंग कंप्लीट।
دوسری شروع کیجیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کو اپنے اقوال و افعال سے، اسلامی احکام کو اپنے اقوال و افعال، اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمایا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کی مفصل تشریح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے، جو اسلامی اصول و قوانین کا بنیادی سرچشمہ ہے، جو اسلامی اصول و قوانین کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ کمپلیٹ۔ نمبر 3 اسٹارٹ۔ رسم و رواج۔ رسم و رواج مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج اور ثقافتی اقدار جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں۔ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس مخصوص خطے یا علاقے میں انہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں میلے، اجتماع اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ دیگر تقریبات شامل ہیں۔ آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1، نظریے کے 3 ماخذ تحریر کریں۔ نظریے کے بارے میں آیا ہے آپ کے پاس، نظریے کے ماخذ کیا ہیں؟ اسلامی نظریے کے 3 ماخذ درج ہیں، قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسم و رواج۔ سوال نمبر 1 آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 2 شروع کرتے ہیں ہم۔ کوشچن نمبر 2، سوال، کسی قوم کے لیے نظریے کی اہمیت تحریر کریں۔ کسی قوم کے لیے نظریے کی اہمیت پر 4 جملے تحریر کریں۔ نظریے کی اہمیت پر 4 جملے تحریر کریں۔ نظریے کی اہمیت پر 4 قوم کے لیے جواب، قوم کے لیے نظریے کی اہمیت، قوم کے لیے نظریے کی اہمیت، قوم کے لیے نظریے کی اہمیت۔
کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں، کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں، کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں نظریے کی بڑی بنیادی اور اساسی اہمیت ہوتی ہے۔ نظریے کی بڑی بنیادی اور اساسی اہمیت ہوتی ہے۔ نظریے پر کاربند رہ کر ہی ہم اپنے قومی نظم العین کی تکمیل آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کسی قوم کے لیے نظریے کی اہمیت مندرجہ ذیل 4 اہم نکات سے واضح کی جا سکتی ہے۔ کسی قوم کے لیے نظریے کی اہمیت 4 مندرجہ ذیل اہم نکات سے واضح کی جا سکتی ہے۔ 4 اہم نکات سے واضح کی جا سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل 4 اہم نکات درج ذیل ہیں۔ مندرجہ ذیل میں 4 اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، افراد کے افکار اور خیالات کا عکاس۔ اسٹارٹ کریں اس کے بارے میں۔ یہ افراد کے افکار اور خیالات کا عکاس ہوتا ہے اور ان کے رہن سہن، ان کی سوچ، طرز فکر اور معاشرتی مراسم متعین کرتا ہے۔ نمبر 2، قومی اتحاد کا سرچشمہ۔ یہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ اور قومی اتحاد کا سرچشمہ بنتا ہے۔ نمبر 2 کمپلیٹ۔ نمبر 3، ہے قوت محرکہ۔
تمام حرکات و سکنات کے لیے قوت محرکہ ہے۔ حرکات و سکنات یہ تمام حرکات و سکنات کے لیے قوت محرکہ ہے۔ اسی نظریے کے زیر اثر افراد کسی خاص مقصد کے لیے دل سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ کسی نظریے کے زیر اثر افراد کسی خاص مقصد کے لیے دل سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ سب کچھ قربان، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 کمپلیٹ۔ نمبر 4 نظریہ ایک بصیرت۔ نظریہ ایک بصیرت ہے۔ رہنماؤں کے انتخاب میں نظریہ ایک بصیرت بھی پیدا کرتا ہے۔ رہنماؤں کے انتخاب میں نظر ایک بصیرت بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس سے درست فیصلے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نمبر 4 کمپلیٹ آپ کا۔ اس کے 4 نکات انہوں نے پوچھے تھے آپ سے شارٹ کوشچن میں۔ کوشچن نمبر 2 میں آپ سے پوچھے تھے کسی قوم کے لیے نظریے کی اہمیت پر 4 جملے تحریر کریں۔ کسی قوم کے لیے نظریے کی اہمیت آپ کو پہلے لکھوائی گئی، اس کے بعد آپ کو ہیڈنگ لکھوائی گئی 4 اہم نکات سے نظریے کی اہمیت۔ نمبر 1 افراد کے خیالات، افراد کا عکاس، قومی اتحاد کا سرچشمہ، قوت محرکہ۔ نمبر 4 نظریہ ایک بصیرت۔ کمپلیٹ ہو گیا یہ آنسر آپ کا۔ کوشچن نمبر 2 آپ کا کمپلیٹ ہے۔ کوشچن نمبر 3 کا آپ کا کوشچن ہے نظریے میں قومی کردار پر 4 جملے تحریر کریں۔ نظریے میں قومی کردار پر 4 جملے تحریر کریں۔ 4 جملے تحریر کریں۔ نظریے میں قومی کردار۔ نظریے میں قومی کردار۔ کسی فرد کی عادات و اطوار اور طرز زندگی کے مجموعے کو عام طور سے کردار سمجھا جاتا ہے اور اس شخص کا نظریہ اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے نظریے میں قومی کردار پر 4 جملے درج ذیل ہیں۔ نظریے میں قومی کردار پر
4 जुमले। जैसे में कौमी किताब पर 4 जुमले दर्ज झेल हैं। 4 जुमले दर्ज झेल हैं। नंबर 1, नज़रिए पर पुख्ता यकीन। नज़रिए पर पुख्ता यकीन। नज़रिए पर पुख्ता यकीन। जब तक कोई शख्स अपनी नज़रिए पर पुख्ता यकीन नहीं रखता, जब तक कोई शख्स अपने नज़रिए पर, जब तक कोई शख्स अपने कौमी नज़रिए पर पुख्ता यकीन नहीं रखता, कौमी नज़रिए पर पुख्ता यकीन नहीं रखता, तब तक उसका किरदार कौमी जज्बे से आरी रहता है। तब तक उसका किरदार कौमी जज्बे से आरी रहता है। कौमी जज्बे से आरी रहता है, से आरी। और उसके आमाल व अफ़आल कौमी मफाद के मुताबिक ना होंगे, और उसके आमाल व अफ़आल कौमी मफाद के मुताबिक ना होंगे। इसलिए हमें इस्लामी अक़दार की रोशनी में अपना किरदार बनाना चाहिए। इसलिए हमें इस्लामी अक़दार की रोशनी में अपना किरदार बनाना चाहिए। नंबर 2, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है सुपुर्दगी या वक्फ कर देना। सुपुर्दगी या वक्फ कर देना, यानी किसी मकसद के लिए अपने आप को उसके हवाले कर देना। जब मकसद हासिल किया जाता है तो अपने आप को उसके लिए वक्फ कर दिया जाता है। ये स्टार्ट कीजिए। जो शख्स कौमी नज़रिए से मुकम्मल हम आहंग होकर काम करता है, जो शख्स कौमी नज़रिए से मुकम्मल हम आहंग होकर काम करता है, वही सही मायनों में कौमी मफाद के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है। बहैसियत पाकिस्तानी हमारा किरदार और इखलाक और नेकियों का अक्कास होना चाहिए, जो इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से पेवस्त है। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से पेवस्त हैं। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से पेवस्त हैं। नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नंबर 3 हुब्बुल वतनी। किसी भी शख्स की अपने वतन से मोहब्बत और उसके लिए कुर्बानी का अंदरूनी जज्बा, किसी भी शख्स के लिए अपने वतन से मोहब्बत
اپنے وطن سے محبت اور اس کے لیے قربانی کا اندرونی جذبہ اور اس کے لیے قربانی کا اندرونی جذبہ اور خلوص حب الوطنی کہلاتا ہے. قربانی کا اندرونی جذبہ اور خلوص حب الوطنی کہلاتا ہے. کسی آزمائش کے وقت یا آزادی کو خطرہ لاحق ہو. کسی آزمائش کے وقت یا آزادی کو خطرہ لاحق ہو تو اس وقت لوگ اپنے قومی کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. اپنے قومی کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. نمبر 4 محنت و مشقت. قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب اس کے افراد سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں. اس کے لیے احساس فرض شناسی کی ضرورت ہوتی ہے. ترقی یافتہ اقوام اس لیے خوشحال و ترقی یافتہ بن سکتی ہیں. ترقی یافتہ اقوام اس لیے خوشحال اور ترقی یافتہ بن سکتی ہیں کیونکہ ان کے عوام میں شدید احساس فرض شناسی اور ذمہ داری پایا جاتا ہے. کسی بھی ملک کے وسائل اس کے افراد کی سخت محنت کی بدولت ہی ترقی اور خوشحالی کا روپ دھارتے ہیں اور نشوونما پاتے ہیں. کسی بھی ملک کے وسائل اس کے افراد کی سخت محنت کی بدولت ہی ترقی اور خوشحالی کا روپ دھارتے اور نشوونما پاتے ہیں. یہ آنسر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. کوشچن نمبر 3 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. نظریے میں قومی کردار پر 4 جملے تحریر کریں. قومی کردار نمبر 1 آپ کے پاس کیا ہے؟ 4 جملے تحریر کریں. نمبر 1 نظریے کا تیقین. نمبر 2 سپردگی یا وقف کر دینا. حب الوطنی اور محنت و مشقت. اب کوشچن نمبر 4 ہے آپ کے پاس. کوشچن نمبر 4 ہے آپ کے پاس. نظریے پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے 2 ارشادات تحریر کریں. سوال ہے آپ کے پاس. نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے
قائد اعظم کے کوئی دو ارشادات تحریر کرے۔ کوشچن کمپلیٹ ہوا آپ کے پاس۔ نظیر پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے کوئی دو ارشادات تحریر کریں۔ جواب قائد اعظم، ہیڈنگ ہے آپ کے پاس قائد اعظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی تشکیلیں روکی۔ اور اس کو توانائی بخشی۔ اور مسلمانوں کو اس کے جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ نظیر پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات اور تصورات بالکل صاف اور واضح تھے۔ خیالات و تصورات بالکل صاف اور واضح تھے۔ قائد اعظم کے ارشادات۔ قائد اعظم کا ارشاد۔ نمبر 1، اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ سے خطاب کے دوران آپ نے نظیر پاکستان کے بارے میں اپنے خیال و تصور کی اس طرح وضاحت کی۔ اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ سے خطاب کے دوران آپ نے نظیر پاکستان کے بارے میں اپنے خیال و تصور کی اس طرح وضاحت کی۔ اپنے خیال اور تصور قائد اعظم کا ارشاد انورٹڈ کماز میں لکھیے گا۔ میں اپنے خیال و تصور کی اس طرح وضاحت کی۔ پاکستان کے لیے ہمارا مطالبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں پر مبنی نظام پر عمل درآمد کر سکیں۔ انورٹڈ کماز کلوز کر دیجیے۔ قائد اعظم کا پہلا ارشاد کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسرا ارشاد نمبر 2۔ قائد اعظم کا ارشاد۔ لاہور میں 23 مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں
لاہور میں 23 مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے اسلامی ریاست کی نظریاتی بنیادوں کی اس طرح وضاحت کی. نظریاتی بنیادوں کی اس طرح وضاحت کی. امبیڈری کمار میں لکھیے گا. وضاحت کی کہ ہندو مت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ یہ دو معاشرتی اور مدنی نظام ہیں. معاشرتی اور مدنی نظام ہیں. اور یہ سوچنا کہ ہندو اور مسلم مل کر ایک مشترکہ قوم بن سکتے ہیں صرف ایک خواب ہوگا. میں کھل کر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دونوں اقوام دو مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں. اور ان دونوں تہذیبوں کی بنیادیں ان فلسفوں پر رکھی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. قائد اعظم کا دوسرا ارشاد کمپلیٹ ہوتا ہے. 2 ارشاد آپ کو کمپلیٹ میں مانگے ہیں اور دونوں ارشاد آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، یعنی یہ کوشچن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایک ارشاد پاک یہ ہے قائد اعظم نے فرمایا کہ لاہور میں 23 مارچ 1940 کے مسلم لیگ کی تاریخ کے اطلاع سے فرمایا. پھر پہلا آپ کے پاس قائد اعظم کا ارشاد یہ تھا جو اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ سے انہوں نے خطاب کیا تھا. قائد اعظم کے بارے میں تھوڑا سا تصحیح ہے جو آپ کو بیان کیا گیا ہے یہ، یعنی آپ کے پاس کوشچن نمبر 4 جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آئیے کوشچن نمبر 5. نظریہ پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کا بیان تحریر کریں. نظریہ پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کے 2 بیانات تحریر کریں. علامہ اقبال نے برصغیر کے مذہبی، سیاسی و معاشرتی حالات کا بہت باریکی سے جائزہ کیا. علامہ اقبال نے برصغیر کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کا بڑی باریکی سے جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو اور مسلم باہر مل کر نہیں رہ سکتے.
ہندو اور مسلم وہاں مل کر نہیں رہ سکتے، اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مادر وطن انتہائی ضروری ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مادر وطن انتہائی ضروری ہے۔ اپنے خطابات، تقاریر و بیانات میں انہوں نے نظر پاکستان کی کھل کر وضاحت کی اور مسلمانوں کے لیے ایک وطن کے لیے سختی سے آواز اٹھائی۔ علامہ اقبال چونکہ علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر بھی تھے اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہتے تھے جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ علامہ اقبال کا بیان نمبر 1، علامہ اقبال کا بیان الہ آباد میں دسمبر 1930 میں الہ آباد میں دسمبر 1930 میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں آپ نے صدارتی خطبہ دیا جو عام طور سے خطبہ الہ آباد کے نام سے معروف ہے۔ خطبہ الہ آباد کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے فرمایا لکھیے گا، ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے۔ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے۔ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ مسلمان قوم کا اپنا جداگانہ مذہب ہے اور تہذیبی شناخت ہے۔ تمام مہذب اقوام کو مسلمانوں کے دینی اصولوں اور ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا احترام کرنا چاہیے۔ انورٹر کو کلوز کر دیجیے آپ، ان کا بیان اس کے اندر کلوز ہو گیا آپ کے پاس۔ الہ آباد کا خطبہ نمبر 2، علامہ اقبال کا بیان
नंबर 2 में आपके पास आता है अल्लामा इकबाल ने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, मुझे ऐसा नज़र आता है कि पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा सिंध और बलूचिस्तान जम होकर एक रियासत बनाएंगे, एक रियासत बनाएंगे। एक रियासत बनाएंगे। मजबूत और मजबूत, मजबूत और मजबूत, मजबूत और मजबूत शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आखिरी मंजिल है, आखिरी मंजिल है। इन्वर्ट के बाद क्लोज कर दीजिए। अल्लामा इकबाल का दूसरा बयान भी आपका कंप्लीट हो गया है। पहला बयान आपका ये है अल्लामा इकबाल का बयान या अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद। आप इसकी हेडिंग इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद भी कह सकते हैं आप, ठीक है, जो मैंने लिखवाया इसमें। नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, या आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नज़रिए के बुनियादी माक़िस। सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, नज़रिए के कोई 4 बुनियादी माक़िस, बुनियादी अरकान तहरीर करें। नज़रिए के कुल 4 बुनियादी अरकान तहरीर करें। यस, नज़रिए के अरकान, नज़रिए के अरकान, नज़रिए के अरकान, नज़रिए के 4 बुनियादी अरकान दर्ज झेल हैं। नज़रिए के 4 बुनियादी अरकान दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है आपके पास मुश्तरका मज़हब। मुश्तरका मज़हब, नंबर 1 है मुश्तरका मज़हब। मज़हब अक़वाम आलम के लिए इत्तेहादी क़ुव्वत है। मज़हब अक़वाम आलम के लिए, मज़हब अक़वाम आलम के लिए एक इत्तेहादी क़ुव्वत है। इत्तेहादी क़ुव्वत है। तमाम अक़वाम आलम अपने मज़ाहिब की बुनियाद पर शनाख्त की जाती है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम एक दूसरे से जुदा हैं क्योंकि इनके अक़ाइद मुख्तलिफ हैं, नंबर 1 कंप्लीट होता है आपके पास। नंबर 2 आपके पास आता है मुश्तरका सक़ाफ़त। मुश्तरका सक़ाफ़त,
مشترکہ ثقافت لکھیے. عام طور سے ایسے افراد جن کی مشترکہ ثقافت ہوتی ہے ان کا طرز زندگی بھی یکساں ہوتا ہے. یکساں، ان کا طرز زندگی بھی یکساں ہوتا ہے اور عام طور سے وہ اپنے رسم و رواج میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. اپنے رسم و رواج میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. نمبر 3 ہے آپ کے پاس نمبر 3 مشترکہ مقصد. مشترکہ مقصد جب لوگوں کا مقصد مشترک ہوتا ہے، جب لوگوں کا مقصد مشترک ہوتا ہے تو وہ متحد ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کا حصول جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تھا. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تھا. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تھا. اس نے انہیں نظر پاکستان کے تحت باہم متحد کر دیا تھا. اس نے انہیں نظر پاکستان کے تحت باہم متحد کر دیا تھا. نمبر 3 نمبر 4 کمپلیٹ ہے. نمبر 4 آپ کے پاس آتا ہے پرخلوص وابستگی. پرخلوص وابستگی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے افراد کی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے افراد کی پرخلوص وابستگی اور عہد سے نظریوں کو ترقی ملتی ہے. افراد کی پرخلوص وابستگی اور عہد سے نظریے کو تحریک ملتی ہے. نظریے کو تحریک ملتی ہے اور اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول اور مسلم ریاست کے قیام کے مشترکہ مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کمپلیٹ آنسر. شارٹ کوشچن آنسر کا کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر آپ کے پاس ہے 2. کوشچن نمبر 2. کوشچن نمبر 3.
Question number 4, question number 5 اور question number 6 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب question number 7 شروع کرتے ہیں ہم. Question number 7. نظریے سے کیا مراد ہے؟ نظریے سے سوال نمبر 7 کیا مراد ہے؟ نظریے سے مراد نظریے سے مراد نظریے کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں. آئیڈیالوجی 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 کہتے ہیں. یہ اصلاً فرانسیسی لفظ ہے. اصلاً فرانسیسی لفظ ہے اور دو اجزاء یعنی آئیڈیا اور لوجک سے مل کر بنا ہے. پیراگراف چینج. زندگی اور ثقافت کے بارے میں تصورات کی منظم اور باقاعدہ شکل کا نام نظریہ ہے. تو سینٹر میں لکھیے گا، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا زندگی یا ثقافت. زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات کی منظم اور باقاعدہ شکل کا نام باقاعدہ شکل کا نام نظریہ ہے. انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا یہ چیز، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. زندگی اور ثقافت کے بارے میں تصورات کی منظم اور باقاعدہ شکل کا نام نظریہ ہے. رائٹ. انورٹڈ کاماز کو آگے پیراگراف چینج کیجیے. کوئی بھی نظریہ اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کا حاصل اور اختراعی ہو سکتا ہے. کوئی بھی نظریہ اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کا مؤثر ذہنوں کا حاصل اور اختراع بھی ہو سکتا ہے. یہ الہامی رہنمائی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. یہ الہامی رہنمائی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. نظریے سے انسانی زندگی کا ایک ایسا نظام وجود میں آتا ہے نظریے سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے
جس کے لازمی اجزاء میں جس کے لازمی اجزاء میں جس کے لازمی اجزاء میں اعتقادات نظریات اور حیات انسانی کے مقاصد شامل ہیں پیراگراف 3 یہ کسی بھی معاشرے کی ایسی تسلیم شدہ شکل ہے یہ کسی بھی معاشرے کی ایسی تسلیم شدہ شکل ہے جس میں اس کے افراد کے اعتقادات رسم و رواج اعتقادات رسم و رواج اور مذہبی رسوم مشترکہ ہو نظریے سے زندگی کا نظام بنتا ہے اور ترقی کی ذہن متعین ہوتی ہے یہ سینٹر میں لکھیے گا انورٹڈ وہاں پہ لکھیے گا لاسٹ میں لکھیے گا نظریے سے زندگی کا نظام بنتا ہے اور ترقی کی جہت متعین ہوتی ہے بیٹی وہاں کلوز کر دیجیے یہ لاسٹ سوال آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے کوشچن نمبر جو آپ کا تھا 7 ہم نے شروع کیا تھا وہ آپ کے یہاں کے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب کوشچن نمبر 8 شروع کرتے ہیں کوشچن نمبر 8 آپ کے پاس آتا ہے اسلامی نظریے سے کیا مراد ہے
نظریات کے مقابلے میں اسلامی نظریہ کس طرح بالکل منفرد اور یکتا ہے؟ منفرد اور یکتا۔ دوسرے نظریات کے مقابلے میں اسلامی نظریہ اس طرح بالکل منفرد اور یکتا ہے کیونکہ اس کا ماخذ اصول، نظریات، قرآن مجید سے حاصل کیے گئے ہیں، کیونکہ اس کا ماخذ اصول اور نظریات اور نظریات قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اسلام ایک آفاقی دین و مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کو سینٹر میں انورٹڈ کما کے لکھے گا، اسلام ایک آفاقی دین، اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات پیغام سے بھی لکھے گا، اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے ساتھ کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہیں۔ امتیازات کو مٹا دیتی ہیں اور اس کے ماننے والوں کو ابدی اور دائمی بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیتی ہے۔ ابدی اور دائمی بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیتی ہیں۔ ابدی اور دائمی بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیتی ہیں۔ اسلامی معاشرے کے تمام اصول و قاعدے اور قوانین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہیں۔ تمام افراد پیغام چیت کی لکھیے گئے یہاں سے، تمام افراد اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی ضابطۂ حیات کے مطابق بسر کریں۔ اسلامی معاشرہ احکام الہی سے مزین ہے۔ احکام الہی سے مزین ہے، جس میں احترام انسانیت، برداشت، عدل و انصاف اور اخوت و بقائے باہمی کو اولیت حاصل ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ معاشرے کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ یہ آنسر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کوشچن نمبر 8 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کا۔
نمبر 9، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان، ہیڈنگ ہے آپ کے پاس نظریہ پاکستان۔ اسٹارٹ کریں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، یہی نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے۔ یہی نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے۔ یہی نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے۔ گویا یہاں سیاسی، معاشی اور معاشرتی غرض کے پوری زندگی کا نظام، معاشرتی غرض کے پوری زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ اور ہر معاملے میں رہنمائی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی جائے گی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی جائے گی۔ نظریہ پاکستان انفرادی اجتماعی زندگی کو نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا اور نظریات سے بچنا ہے۔ زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا اور ان نظریات سے بچنا ہے جو اس کے منافی ہوں۔ نظریہ پاکستان استحکام پاکستان کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ ویلیو کمال میں لکھیے گا۔ نظریہ پاکستان استحکام پاکستان کی ضمانت دیتا ہے۔ اس نظریے پر عمل کر کے ملک میں امن و سلامتی اور اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس نظریے پر عمل کر کے ملک میں امن و سلامتی اور اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔
مختصر یہ کہ نظریہ پاکستان ایک اساسی نظریہ ہے. نظریہ پاکستان ایک اساسی نظریہ ہے. ایک اساسی نظریہ پاکستان ایک اساسی نظریہ ہے. ایک اساسی نظریہ ہے. جو ہماری انفرادی اور قومی مقاصد کی راہیں متعین کرتا ہے. نظریہ پاکستان اسلامی تعلیمات کی عملی صورت کا نام ہے. نظریہ پاکستان اسلامی تعلیمات کی عملی صورت کا نام ہے. یہاں سے آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. اصول بیان کیجیے. اسلام میں جمہوریت کے اصول بیان کیجیے. کوشچن نمبر 10 سوال ہے آپ کے پاس. اسلام میں جمہوریت کے اصول بیان کیجیے. ریڈی ہے آپ کے پاس؟ اسلام میں جمہوریت کے اصول. اسلام میں جمہوریت کے اصول. اسلام میں جمہوریت کا تصور باقی دنیا سے علیحدہ ہے. اسلامی معاشرہ اس پر کامل ایمان رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات پر اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے. عوام کے نمائندے صرف ان حدود کے اندر طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام نے عائد کر دی ہیں. اسلام میں جمہوریت کے اصول درج ذیل ہیں. کے اصول درج ذیل ہیں. نمبر 1 عدل و انصاف. عدل کی لفظی معنی یہ ہے
کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھا جائے۔ عدل کے لفظی معنی یہ ہے کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھا جائے۔ یہ قانون الہی کی اصل بنیاد ہے۔ یہ قانون الہی کی اصل بنیاد ہے۔ قانون الہی کی اصل بنیاد ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ عدل و انصاف یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی بنا پر کوئی معاشرہ پرامن اور خوشحال ہو سکتا ہے صرف عادلانہ نظام میں ہی کسی فرد کے کردار کی تعمیر و تشکیل اور اجتماعی بہتری ممکن ہے۔ تعمیر و تشکیل اور اجتماعی بہتری ممکن ہے۔ کمپلیٹ سیکنڈ ہیڈنگ آپ کے پاس آتی ہے مساوات۔ اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلام رنگ، نسل، زبان، عقیدہ، ثقافت اور امارت و غربت کی بنیاد پر ہر قسم کے امتیاز اور تفریق کی نفی کرتا ہے۔ مساوات اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلام رنگ، نسل، زبان، عقیدہ، ثقافت اور امارت وغیرہ کی بنیاد پر ہر قسم کے امتیاز اور تفریق کی نفی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سماجی و معاشی نظام قائم کیا تھا جس میں امیر و غریب کے امتیاز کو مٹا دیا گیا تھا۔ مساوات کمپلیٹ ہو گیا آپ کے پاس۔ اب آ جائیے اخوت۔ اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ میں مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت کا اصول اسلامی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے۔ بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ اخوت اور بھائی چارے کا احساس محبت و الفت، باہمی تعاون، بے لوث خدمت اور قربانی کے جذبات کو ابھارتا اور فروغ دیتا ہے۔ اخوت کمپلیٹ۔ اب آ جائیے رواداری۔ رواداری و برداشت بہت عظیم نیکیاں ہیں۔ جو انسان کو مشکل اور دشواری سے بچاتی ہیں اور دوسروں سے پیار و محبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے
کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور باہمی جھگڑوں سے بچنے کے لیے رواداری بہترین ذریعہ ہے اس کی وجہ سے اخوت اور امن کا ماحول فروغ پاتا ہے اور انسانی رشتوں میں استحکام آتا ہے استحکام آتا ہے کمپلیٹ. یہ والا آنسر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. کوشچن نمبر 10 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اخوت، مساوات، رواداری اور عدل و انصاف. مختلف سوالات آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب آپ فل دا بلینکس کمپلیٹ کیجیے. چیپٹر نمبر 1 پاکستان کی اسلامی نظریاتی اساس. چیپٹر نمبر 1 کی فل ان دا بلینکس خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. نظریہ پاکستان کی اساس اسلامی فکر و فلسفہ توحید پر ہے. نمبر 2 اسلام سب سے زیادہ جمہوری مذہب ہے. نمبر 3 چیزوں کو ان کے درست مقام پر ترتیب دینا عدل کہلاتا ہے. نمبر 4 علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر 30 دسمبر 1930 میں اپنے صدارتی خطبے میں نظریہ پاکستان کے بارے میں فرمایا. دسمبر 1930 میں. 5 قائد اعظم نے فرمایا ہندو مت اور مذہب اسلام 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں. نمبر 6 ایمان کی بنیاد اللہ کی توحید اور رسالت پر کامل یقین کرنے پر ہے. نمبر 7 اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں. نمبر 8 کردار عادات و اطوار کا مجموعہ ہے. نمبر 9 اسلامی نظریے کے ذرائع قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے لیسن. اب آپ اس کو نوٹ بک پہ لکھیے، یاد کیجئے، شارٹ کوشچن آنسر سارے کمپلیٹ کیجئے اور ان کو نیٹ اینڈ کلین ڈائری کے اندر نوٹ کیجئے.